والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، سورۃ التوبہ آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 صحابہ کی توبہ کا تذکرہ کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے سورۃ التوبہ میں. 3 صحابہ کی توبہ کیا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. بہت سارے فوائد اور بہت ساری عبرتیں اس حدیث میں ہیں، صحابہ کی اس توبہ کے واقعے میں ہیں جو صحیح بخاری میں مذکور ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کعب بن مالک سے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا انتقال ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی عمر میں برکت دی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی عمر میں برکت دی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فوت ہوئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ وہی ان کو راستہ بتاتے تھے، وہی ان کو لے کر کے چلتے تھے، وہ قائد تھے ان کے. کہتے ہیں عبداللہ بن کعب، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سمعت کعب بن مالک، کہتے ہیں میرے والد کعب بن مالک نے واقعہ بیان کیا، تفصیل بیان کی 3 لوگوں کی توبہ. کیا ہوا تھا واقعہ؟ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے غزوات، بہت ساری آپ نے جنگیں کی. آخری غزوہ تھا سن 9 ہجری کا، غزوہ تبوک، اور بہت ہی مشکل اور بہت ہی سخت حالات میں ہونے والا وہ غزوہ تھا. ملک روم سے آپ کی یہ جنگ تھی اور مدینہ سے مسافت بہت دور کی تھی، 700 کلومیٹر دوری پر رسول کو جانا تھا صحابہ کے ساتھ. 10,000 صحابہ، کہتے ہیں بعض روایتوں میں ہے 30,000 صحابہ تھے. تعداد کتنی تھی نہیں معلوم، بعض نے کہا 10,000 تھے، 10,000 گھوڑ سوار تھے، 20,000 اس کے علاوہ تھے. اتنی بڑی فوج کو لے کر اللہ کے نبی کو مدینہ سے شمال کی جانب سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا اور ریگستان پار کرنا تھا. اب ریگستان میں تو کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، یعنی مشکل ترین یہ غزوہ تھا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے. ہاں میں غزوہ بدر میں بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں اس لیے نہیں تھا کہ غزوہ بدر پوری پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، رسول صحابہ کے ساتھ گئے، اچانک وہ جنگ کے حالات ہو گئے، اس لیے بہت سارے صحابہ رسول کے ساتھ نہیں تھے. آپ کے ساتھ 313 صحابہ تھے. اس کا مطلب آپ اتنے تھوڑی تعداد کو لے کر جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی کسی اور مقصد سے گئے تھے اور وہاں جنگ کے حالات ہو گئے. کہتے غزوہ بدر میں بھی میں نہیں تھا، لیکن باقی سارے غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بیعت عقبہ میں بھی شریک تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی گھاٹیوں میں ایک بیعت لی تھی مکہ میں. انصاری 70 صحابہ نے بیعت کی تھی کہ آپ مدینہ آئیے، ہم جان دے کر کے آپ کی حفاظت کریں گے اور دین کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے اندر شامل تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ جو بیعت عقبہ کا واقعہ ہے، 70 صحابہ جنہوں نے چھپ کر کے مکہ میں آ کر کے بیعت کی تھی رسول کی رات میں، یہ واقعہ جنگ بدر سے زیادہ مشہور نہیں ہو سکا. اور یقیناً ایسے ہی ہے، غزوہ بدر کی فضیلتیں زیادہ ہیں اور وہ واقعہ زیادہ مشہور ہے. کہتے ہیں جب غزوہ تبوک کی باری آئی، سن 9 ہجری کی باری تھی، کہتے ہیں اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ کشادگی تھی مال کی. اللہ نے مجھے خوب مال دیا تھا، بلکہ کہتے ہیں ہر مرتبہ ہر جنگ میں 1 سواری ہوتی تھی میرے پاس، اس جنگ میں میرے پاس 2 سواریاں تھیں. اور رسول کی سنت یہ تھی کہ آپ اگر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جس راستے سے آپ جا رہے ہیں آپ وضاحت کے ساتھ نہیں بولتے تھے کہ کس راستے سے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے جنگ کی کہ آپ بتاتے نہیں تھے. جانا یہاں ہے
تو آپ ایسے معاملہ کرتے کہ دیکھنے کو لگتا ہے کہ آپ ادھر جائیں گے. آپ کو اگر شمال میں جانا ہے تو تیاری ایسے ہوتی کہ لگتا لوگوں کو آپ جنوب میں جائیں گے. لیکن غزوہ تبوک میں رسول نے سب کو واضح کر دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے اور وہ بہت لمبی مسافت کا سفر ہے. آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس راستے سے ہمیں جانا ہے. یعنی پوری زندگی آپ نے جنگ کے وقت راستہ نہیں بتایا, غزوہ تبوک میں آپ نے بتا دیا کیونکہ سفر بہت لمبا ہونے والا تھا. اور حضرت کعب کہتے ہیں فی حر شدید, بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی, گرمی کا موسم تھا اور لمبا سفر تھا, اور ملک روم جو رومی فوج تھی بہت بڑی تعداد تھی ان کی, اس لیے کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی وہ. کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تیاری کرو غزوے کے لیے. سارے صحابہ نے تیار کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی تعداد صحابہ کی شریک ہو گئی. کعب بن مالک جو خود صحابی ہیں وہ کہتے ہیں لا یجمعہم کتاب, کسی کتاب میں ان کے نام ہم نہیں لکھ سکتے تھے, اتنی بڑی تعداد تھے رسول کے ساتھ. کہتے ہیں بعض لوگ جو منافقین تھے انہیں لگا اس جنگ میں نہیں جائیں گے تو رسول کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. کیسے نہیں معلوم پڑے گا, اتنی تعداد تھی. یہ بتانا مقصود ہے کہ منافقوں کو دل میں خوشی ہوئی کہ کوئی مسئلہ نہیں, اگر اس جنگ میں ہم نہیں گئے تو رسول کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ ہم جنگ میں نہیں تھے. اور پھر کہتے ہیں یہ غزوہ اس وقت ہوا کھجور کے پکنے کا وقت تھا, درخت ہرے بھرے تھے کھجور کے, اور عرب کے لوگوں کے سایہ لینے کا وقت تھا, وہ کھجور کے توڑنے کا وقت تھا, مال کے کمانے کا وقت تھا, خوب پیٹ بھر کے کھانے کا وقت تھا. ایسے وقت میں جنگ کا موقع تھا. کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول تیار ہو گئے, رسول کے صحابہ تیار ہو گئے, میں نے کوئی تیاری نہیں کی جنگ کی, میں سوچتا رہا بعد میں کروں گا. کہتے ہیں ہوتے ہوتے ایسا ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل بھی گئے اور میری تیاری نہیں ہوئی. میں صرف یہ سوچتا تھا ہاں آپ کر لوں گا, بعد میں کر لوں گا. پھر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو میں نے کہا ایک دن دو دن کے بعد کروں گا, تیز جانور کو دوڑا کر کے رسول سے جا کے مل جاؤں گا. یہ سوچ کر کے پھر سے اسی طرح وہ اپنے وقت گزار دیے, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اتنی دور چلے گئے, مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کو اب ملنا مشکل ہے. 700 کلومیٹر کی مسافت اور ریگستان کو اکیلے پار کرنا ہے. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ان کو نہیں پا سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں اس کے بعد رسول چلے گئے, صحابہ بھی چلے گئے, پھر میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں گھر کے باہر تو مجھے منافقین نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ بھی رسول کے ساتھ نہیں آتے تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ماننے والے پیروکار, اس کا ایک گروہ تھا جو اسے مانتا تھا. وہ کیا کرتے, جھوٹے بہانے عذر کر کے ہمیشہ دھوکہ دیتے تھے رسول کو. کہا جب میں گھر سے نکلتا تو دیکھتا کہ منافقین جن کے چہروں سے معلوم پڑ جاتا تھا کہ یہ منافقین ہیں, وہ مدینہ میں نظر آتے, یا پھر کہتے ہیں او من الضعفاء, یا بیمار معذور لوگ, لنگڑے ہیں, اندھے ہیں, ایسے لوگ نظر آتے, یا تو منافق نظر آتے یا تو پھر معذور لوگ نظر آتے. حضرت کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ میں کہاں رہ گیا, پورے لوگ چلے گئے, میں یہاں چھوٹ گیا منافقوں کے ساتھ, معذور لوگوں کے ساتھ. کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کیا, پورا سفر آپ نے طے کیا, رجب کے مہینے میں آپ نے سفر کیا تھا, آپ پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ, آپ نے کہا ما فعل کعب, آپ نے کہا کعب کہاں ہے؟ رسول کو علم ہے, آپ کے ساتھیوں کا علم تھا آپ کو, آپ نے کہا کعب کہاں ہیں؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ وہ تو مغرور ہو گیا ہے, مال سے مغرور ہو کر کے اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ سے دھوکے میں آ گیا ہے, اعجاب میں مبتلا ہو گیا ہے. کہتے ہیں حضرت کعب, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت کعب کا دفاع کیا, کہا بئس ما قلت, کہا کہ کتنی بری بات تم نے کہی, کیوں ایسا کہتے ہو کعب کے بارے میں؟ کہا واللہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سے کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل, اللہ کے رسول میں کعب بن مالک کے بارے میں صرف خیر جانتا ہوں, اگرچہ کہ جنگ میں نہیں آئے لیکن میں نے ہمیشہ ان کے اندر خیر ہی پایا ہے. حضرت معاذ بن جبل نے ان کی عزت کا دفاع کیا, وہ علماء صحابہ میں سے ہیں. ایک آدمی نے ان کی غیبت کی, ان کے بارے میں برے کلمات کہے, حضرت معاذ بن جبل نے فوراً ٹوک کر کے کہا ایسا مت کہو, بہت بری بات تم کہہ رہے ہو,
کعب بن مالک ایک اچھے آدمی ہیں، میں نے ہمیشہ خیر ان کے ساتھ دیکھا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن گزر گئے اور واپسی، اہل علم کہتے ہیں رمضان میں رسول کے رجب میں گئے، رمضان میں آپ کی واپسی تھی۔ کہتے کعب بن مالک مجھے معلوم پڑ گیا کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں، آپ کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ کہتے حضرنی ہمی، تو پھر مجھے بہت فکر میں مبتلا ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، رسول واپس آ رہے ہیں اور کسی جنگ میں رسول سے پیچھے نہیں رہا ہوں، میں کیا کروں۔ کہتے ہیں اسی سوچ میں تھا، فطفقت اتذکر الکذب، تو پھر میرے دل میں خیال آیا جھوٹ بول دیں رسول کو، بہت سارے لوگ جھوٹ بولیں گے آنے کے بعد رسول کو، تو میں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں۔ لیکن پھر کہتے ہیں میں کیا کروں کہ رسول کی ناراضگی سے نکل جاؤں، کیا میں جھوٹ بول دوں؟ تو پھر میں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کیا کروں میں، اور حضرت کعب کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب آ گئے ہیں۔ حضرت کعب کہتے پھر میں نے پورا ارادہ کر لیا، زاح عن الباطل، جو غلط خیالات میرے دل میں آ رہے تھے سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے واضح کر لیا کہ مجھے اس مصیبت سے نکلنا ہے تو مجھے سچائی کے ساتھ ہونا ہوگا، سچ بولنا ہوگا۔ فاجمعت صدقہ، میں نے سچائی کا پورا ارادہ کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ کو واپس۔ اور اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ حضرت کعب کہتے اللہ کے نبی جب بھی سفر سے واپس آتے بدأ بالمسجد، پہلے اللہ کے نبی مسجد کو آتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کے آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے لوگوں کے لیے، تاکہ سارے لوگوں کو معلوم پڑ جائے رسول آ گئے، اور لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور خیریت دریافت ہو جائے گی۔ آپ کی سنت تھی کہ سفر سے آنے کے بعد آپ مسجد میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں جیسے رسول مسجد میں آئے سب کو معلوم پڑ گیا رسول آ گئے، تو جو مخلفون ہیں، جو پیچھے رہ گئے، وہ رسول کے پاس آنے لگے اور اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ کہتے ہیں وَكَانُوا بِضْعَ وَثَمَانِينَ، تقریباً 80 لوگ تھے، اور اس کے علاوہ بھی تھے اہل علم کہتے ہیں جو چھوٹ گئے تھے پیچھے، وہ رسول کے پاس آنے لگے اور آ کر کے رسول سے عذر بولنے لگے، اور منافقین جھوٹ بولنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ان کے عذر کو قبول کر لیتے تھے اور انہیں بھیج دیتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجئتہ، میں آیا رسول کے پاس، سلمت علیہ، میں نے رسول کو سلام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم تبسم المغضب، اللہ کے نبی مسکرائے، لیکن آپ کی مسکراہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ ناراض ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بسا اوقات مسکراتے تھے، لیکن آپ کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ آپ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں غصہ کرنے کے لیے ہمیشہ زبان سے بولنا ہی ضروری نہیں ہے، ایسے بھی عادت ڈالنا چاہیے کہ مسکرا کر کے آپ بولے اور سامنے والوں کو معلوم پڑے کہ آپ غصے میں۔ کہتے اللہ کے نبی مسکرائے، لیکن مجھے معلوم پڑ گیا کہ آپ ناراض ہیں۔ رسول نے کہا مجھ سے تعال، ادھر آؤ، اور پھر کہتے میں اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور بالکل آپ کے آگے آ کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے کہا ما خلفک، آپ نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے ہمارے ساتھ، کیوں غزوے میں شریک نہیں ہوئے؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی جنگ کے لیے؟ انہوں نے کہا بلا اے اللہ کے نبی، یقیناً میں نے سواری خریدی تھی، اور اللہ کے نبی اگر آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو میرے پاس اتنا علم ہے اور زبان پر اتنی قدرت ہے میری کہ میں ایسا بات کر کے نکلوں گا کہ اسے معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ حضرت کعب بن مالک یہ شاعر بھی تھے، عربی زبان پہ اچھی گرفت تھی ان کی۔ جو رسول کے 3 صحابہ شعراء ہیں، ابن رواحہ، حسان بن ثابت، اور تیسرے شاعر یہی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی اور ہوتا تو میں نکل جاتا، لیکن میں جانتا ہوں اگر میں نے آپ کو جھوٹ بول کے خوش کر دیا، اللہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا اور آپ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے۔ میں جھوٹ بول دوں گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دے گا، لیکن اگر میں نے سچ کہا اگرچہ کہ آپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم، اس جنگ میں جتنا میرے پاس مال تھا، جتنی کشادگی تھی، زندگی میں کسی جنگ میں اتنا مال کشادگی میرے پاس نہیں تھی، یعنی میری کوئی مجبوری نہیں تھی، جان بوجھ کر کے میں پیچھے رہ گیا ہوں غزوے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر کے کہا اما ھذا فقد صدق، آپ نے کہا انہوں نے سچ کہا، کعب بن مالک نے سچ کہا، دوسروں کو آپ نے نہیں کہا۔ منافقین آتے تھے، آپ ان کی بات پہ توجہ نہیں کرتے تھے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اب وہ آ کے بولتے تھے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، آپ کہتے ٹھیک ہے جاؤ، آپ انہیں بھیج دیتے تھے۔ اور اللہ بھی نہیں چاہتا کہ منافقین صحابہ کے ساتھ جنگ پہ نکلے، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں تھا، لیکن آپ نے کعب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سچ کہا،
جو کچھ تھا انہوں نے بتا دیا رسول کو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کے بعد جب میں اٹھ کر کے آیا تو بنو سلیمہ کے لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، تمہارے سلسلے میں ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، تم ایک اچھے آدمی ہو، تم چاہتے تو رسول کے سامنے کوئی عذر پیش کر کے بچ سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سب لوگ مل کے ملامت کرنے لگے ان کو، بنو سلیمہ کے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا جھوٹ بول دو کوئی مسئلہ نہیں، رسول استغفار کریں گے نا تو اللہ معاف کر دے گا. اس لیے کہ رسول استغفار کرتے تھے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے معافی مانگتے تھے اللہ سے. جھوٹ بول دو رسول استغفار کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے کہا یہاں تک کہ میرا خیال آیا کہ واپس جا کے پھر جھوٹ بول دوں. لوگوں کی جانب سے ایسا بھی فتنہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا بولنے لگے انہیں لگا کہ میں واپس جا کے جھوٹ بول دوں. فَأُكَذِّبُ نَفْسِي، رسول کو جا کے بولوں کہ جو ابھی میں نے بولا وہ سب جھوٹ تھا، میری مجبوری تھی اس لیے میں نہیں آیا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ایک سوال کیا ان سے، کہا کیا میں اکیلا آدمی ہوں جو جنگ میں پیچھے رہ گیا صحابہ میں سے یا کوئی اور بھی ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ 2 لوگ ہیں جو جنگ سے پیچھے رہ گئے اور بالکل تمہاری طرح انہوں نے رسول سے سچ کہہ دیا ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے وہ؟ کہا ایک تو مرارہ بن ربیع العمری ہیں اور دوسرا ہلال بن امیہ الواقفی ہیں. یہ 2 صحابہ بھی پیچھے رہ گئے اور بالکل جیسے تم نے کہا رسول کے سامنے جا کے انہوں نے اعتراف کر لیا ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا یہ 2 نیک لوگ بھی پیچھے رہ گئے اور یہ دونوں کے دونوں بدری صحابہ ہیں، جنگ بدر میں بھی شریک تھے. حضرت کعب کہتے فیہما اسوہ، ان دونوں کی زندگی میں میرے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. سبحان اللہ، یعنی صحابہ بدری صحابہ کا احترام کرتے تھے، جو بدر میں تھے ان کی عزت کرتے تھے. وہ کہتے جب مجھے پتا چلا بدر کے 2 لوگ بھی شریک نہیں ہوئے، کہتے ان دونوں میں میرے لیے اسوہ تھا، تو میں نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ اور 2 لوگ ہیں تو پھر میں نے جھوٹ کا ارادہ جو میرے دل میں خیال آیا میں نے چھوڑ دیا. پھر رسول نے کیا کیا؟ رسول نے سارے مسلمانوں کو منع کر دیا ان 3 لوگوں سے بات نہیں کرنا. سارے لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی ان 3 لوگوں سے بات نہ کرے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورے مدینے کا حال بدل گیا، سب کچھ بدل گیا کہ اتنے سارے ساتھی، اتنے سارے لوگ، رشتہ دار، سارے لوگوں نے ہم سے بات کرنا بند کر دیا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 50 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، 50 دن تک کوئی بات کرنے والا نہیں تھا ان سے. حضرت کعب کہتے ہیں میرے 2 ساتھی جو بدری ہیں یہ دونوں بڑے نرم دل تھے، وہ گھر کے اندر بیٹھ گئے اور صرف روتے تھے، جو ان سے سرزد ہو گیا صرف آنسو بہاتے تھے کہ ہم نے کیا کر دیا رسول سے پیچھے رہ کر کے. لیکن حضرت کعب کہتے ہیں میں بہت طاقتور آدمی تھا، میں بہت قوی بہادر آدمی تھا، میں گھر میں نہیں بیٹھا. کہتے ہیں فاشهد الصلاة مع المسلمین، میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا. واطوف فی الاسواق، اور میں بازاروں کے چکر بھی لگاتا تھا. ولا یکلمنی احد، لیکن کوئی مجھ سے ایک آدمی بات نہیں کرتا تھا. مسجد میں آتا اور بازاروں کے چکر بھی لگاتا، ایک بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں وآتی رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے پاس بھی آتا، فاسلم علیہ، اور میں سلام کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد بیٹھتے تھے صحابہ کے لیے، کہتے میں آ کر رسول کو سلام کرتا اور سلام کرنے کے بعد دل میں سوچتا تھا کہ رسول نے میرے سلام کا جواب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، رسول کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. لیکن رسول کو دیکھ نہیں پاتے تھے، احترام اور تبجیل کی وجہ سے دل میں خیال آتا رسول نے جواب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جان بوجھ کر رسول سے قریب کھڑا ہوتا تھا نماز میں، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، اور میں نظریں چرا چرا کر کے رسول کو دیکھتا تھا، نظریں چرا چرا کر کے رسول کو دیکھتا تھا. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو رسول بھی مجھے دیکھتے تھے، اور جیسے میں رسول کو دیکھنے لگتا تو آپ اپنا چہرہ موڑ لیتے تھے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی طال علیہ، یہاں تک کہ یہ چیز میرے اوپر بھاری ہو گئی. وہ جان بوجھ کر کے، آپ سوچئے، جان بوجھ کر کے رسول کے پاس آ کے سلام کر رہے ہیں بار بار، لیکن انہیں نہیں معلوم رسول جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اور رسول ان کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں.
اور جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مدت لمبی ہو گئی اور میں بہت تکلیف اور کرب میں تھا، کہتے ہیں میں باغ کی دیوار پھلان کر کے گیا. ان کے چچا زاد بھائی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ابو قتادہ ربیع بن حارث الانصاری رضی اللہ عنہ. میں ان کے باغ کی دیوار پھان کر کے گیا، دروازے سے نہیں گئے تاکہ لوگوں کو نہ معلوم پڑے، باغ کی دیوار پھلان کر کے گیا. کہتے ہیں وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب شخص تھے وہ میرے لیے. چچا کے بیٹے بھی تھے اور بڑی محبت میں کرتا تھا حضرت ابو قتادہ سے. کہتے فسلمت علیہ، باغ کی دیوار کود کر کے گیا اور میں نے اپنے چچا بھائی کو سلام کیا. فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. حضرت ابو قتادہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت ابو قتادہ سے انہوں نے کہا فقلت یا ابا قتادہ، حضرت کعب کہتے میری تکلیف بڑھ گئی کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا. دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں، رسول کے بعد سلام کا جواب بھی وہ نہیں دے رہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، حضرت کعب کہتے میں نے کہا ابو قتادہ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تمہیں، هل تعلمونی احب اللہ ورسولہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا قسم دے کر کے بھی پوچھا. حضرت ابو قتادہ نے کچھ نہیں کہا. فعدت له، میں بار بار ان سے پوچھ رہا تھا کہ تم مجھ سے بات نہیں کر رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ کہتے ہیں بار بار جب میں نے کہا تو آخر میں ابو قتادہ نے کہا اللہ و رسول عالم، تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ بہتر جانے اس کا رسول بہتر جانے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جواب سن کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. بڑے بہادر صحابی تھے وہ، لیکن جب دیکھا کہ ان کے چچا بھائی نے بھی کہا اللہ اس کے رسول سے محبت تم کرتے ہو، اللہ بہتر جانے، کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہتے ہیں کہ میں بازار میں گھوم رہا تھا، ملک شام سے ایک نصرانی عیسائی کچھ بیچنے کے لیے مدینہ کے بازار میں آیا اور وہ کہہ رہا تھا کعب بن مالک کون ہے، مجھے ان کے راستہ بتائے کوئی. تو لوگ فطفق الناس یشیرون له، سارے لوگ اشارہ کر رہے تھے میری طرف کہ یہ آدمی جو جا رہا ہے یہی کعب ہے. لیکن کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک آدمی بھی زبان سے نہیں بول رہا ہے، پورے بازار میں صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہی کعب ہے، لیکن نام کوئی نہیں لے رہا ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ آدمی میرے پاس آیا اس نے مجھے ایک خط دیا. وہ خط کس کا تھا؟ غسان کے بادشاہ کا تھا. عیسائی اور ان کی جو چال بازیاں ہیں بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ان کا مکر ہوتا ہے. ملک غسان نے کیا لکھا تھا اس خط میں لکھا تھا، بخاری کے الفاظ کعب کہتے ہیں اس میں لکھا تھا اما بعد فإنه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے محبوب تمہارے ساتھی محمد نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اور تمہیں بے عزت کیا ہے، اور ہم تمہیں اس طرح اس بے عزتی میں نہیں چھوڑیں گے. اگر تم ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ہم تمہیں عزتوں سے نوازیں گے. کس نے لکھا؟ عیسائی بادشاہ نے. اب سوچئے ہمیشہ سے مسلمان نشانے پر رہے ہیں اور ان کے ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھی جاتی ہے. ایک صحابی کو چھوڑا گیا، 3 صحابہ کو چھوڑا گیا ہے، اس بات کی اطلاع اس بادشاہ کو جو غسان کا ہے، اور وہ خط لکھتا ہے تاکہ کوئی راستہ ملے فتنہ کرنے کے لیے. اس زمانے میں ان کا اتنا دماغ تھا، تو آج آپ سوچئے کہ کس قدر وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اس نے حضرت کعب بن مالک کو خط لکھا اور اس خط میں یہ تھا فلحق بنا نواسک، ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. کہتے فلما قرأتها، جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا هذا ايضا من البلاء، یہ تو اور بڑی مصیبت آ گئی میرے اوپر، پہلے ہی مصیبت میں اور یہ بادشاہ مجھے بلا رہا ہے فتنے کی طرف اور مصیبت میں آ گیا. کہتے فتیممت بها التنور، میں نے بھڑکتی ہوئی ایک چولہے میں اس خط کو جلا دیا، خط کو جلا دیا. یہ صحابی کا ایمان ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم بیکاٹ کیا گیا ہے، لیکن تب بھی وہ اس کافر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے. یہ صحابی کا ایمان ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. جو وہ کہہ رہے تھے نا اپنے چچا بھائی سے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، کیا تم نہیں جانتے؟ یقیناً وہ محبت کرتے تھے، اسی لیے خط بھی جلا دیا انہوں نے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں 40 دن گزر گئے، اس کے بعد رسول کی جانب سے ایک پیغام آیا. کیا پیغام آیا؟ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. 3 لوگوں سے کہا گیا، سارے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اب بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. کہتے میں نے کہا اطلقها ام ماذا فعل، تو میں نے پوچھا کیا طلاق دے دینی ہے ان کو
یا صرف ان سے الگ ہو جانا ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، ان سے قریب نہیں جانا ہے، ان سے دور ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، اپنی بیوی کو میں نے بھیج دیا۔ یہاں کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ اپنے ماں کے گھر میں رہو، یہاں تک کہ اللہ ہمارا فیصلہ کرے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بیویوں سے بھی وہ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 49 دن گزر گئے، اور 50واں دن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما صلیت الصبح، کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی اور 50واں دن تھا، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ، میں گھر کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور میری حال میں تھا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات انسان پہ وہ حال ہوتا ہے کہ پورا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، زمین سکڑی ہوئی نظر آتی ہے، ایسی حالت کبھی ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی تنگ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت کعب کہتی ہے وہی میرا حال تھا، میں گھر کی چھت پر نماز فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ 50ویں صبح میں نے ایک آواز سنی جو زور سے آواز لگا رہا تھا پہاڑ پر سے، جبل سلع سے، جو کہ مدینہ کا ایک پہاڑ ہے، مدینہ کے کنارے پر تھا وہ، اس پہاڑ پر سے کوئی آدمی آواز لگا رہا تھا یا کعب بن مالک ابشر، آواز لگا رہا تھا اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فخررت ساجدا، جیسے ہی میں نے سنا میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جان گیا کہ اللہ نے میرے لیے کشادگی کر دی ہے، میری تنگی کا وہ ختم ہو گیا۔ وَأَذِنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کہتے اس کے بعد رسول کے صحابہ میرے پاس آ کر کے خوشخبریاں دینے لگے، اور میرے 2 ساتھیوں کے پاس بھی چلے گئے خوشخبری دینے کے لیے۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس جس نے پہلے خوشخبری دی آ کر کے کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، جو کپڑا میں نے پہنا تھا وہ نکال کے اس کو دے دیا، اس خوشی کے عالم میں کہ اتنی اچھی خوشخبری دی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر کسی اور کے پاس کپڑے مانگ کر کے میں پہنا اور رسول کے پاس گیا۔ کہتے فیتلقانی الناس، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے فوج در فوج آتے تھے۔ 50 دنوں کا بیکاٹ ایسے تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ جب اللہ نے توبہ قبول کی فوج در فوج صحابہ ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، یحنین بالتوبہ، اور خوشخبری دے رہے تھے، مبارکبادی پیش کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے لتہنک توبۃ اللہ علیک، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، مبارک ہو تمہیں، تمہارے لیے مبارکبادی ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ فقام الی طلحہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور زور سے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے میرے پاس آئے، وہ بھی آ رہے تھے، لیکن طلحہ بن عبید اللہ انہیں دیکھ کر کے خوشی کے مارے کھڑے ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں صافحنی، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور انہوں نے مجھے مبارکبادی دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ عنہ، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ طلحہ بن عبید اللہ نے رسول کے سامنے سے اٹھ کر کے آ کر کے ملاقات کی اور مجھے مبارکبادی دی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں رسول کے پاس گیا جو سب سے زیادہ محبوب ہے ہم سب کے، رسول کے پاس گئے، فلما سلمت، میں نے سلام کیا۔ کہتے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ وجہہ من السرور، اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا، جسے کوئی قیمتی چیز چمکتی ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا ابشر بخیر، آپ نے کہا کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے وہ خیر تمہیں عطا کیا ہے، وہ دن تمہیں عطا کیا ہے کہ ایسا دن تمہارے اوپر اب تک نہیں آیا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے اچھا دن تمہارے اوپر کبھی نہیں آیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے میں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو توبہ قبول ہوئی ہے یہ آپ بتا رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ نے کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے رسول کے بارے میں، کہتے اللہ کے نبی اذا سرّا، جب اللہ کے نبی خوش ہو جاتے، استنار وجہہ، اللہ کے نبی خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمکنے لگتا، کانہ قطعۃ قمر، گویا کہ وہ چاند کا کوئی ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی آپ کی خوبصورتی تھی کہ جب آپ خوش ہوتے تو دیکھ کر لگتا کہ چاند کا کوئی ٹکڑا ہے۔ پورا چاند نہیں کہا حضرت کعب نے، علماء کہتے ہیں کیوں حضرت کعب نے اللہ کے نبی کے چہرے کو پورا چاند نہیں کہا اس لیے کہ چاند میں داغ ہے، رسول کے چہرے پہ داغ نہیں تھا، اب انتہائی خوبصورت ہے، اس لیے کہا چاند کے ٹکڑے کی طرح،
کوئی عیب آپ کے چہرے پر نہیں تھا، اتنے آپ خوبصورت تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کے کہا اللہ کے نبی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ یہ ہے میں پورا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے کعب ایسا مت کرو، کچھ صدقہ کرو اور کچھ اپنے پاس رکھ لو۔ پھر کہتے اللہ کے نبی خیبر میں جو مجھے حصہ ملا تھا وہ میرے پاس باقی رہے گا اور باقی میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول سے وہ کہتے ان اللہ انما نجانی بالصدق، کہتے اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے مجھے راستہ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے رسول کے سامنے جھوٹی باتیں کہیں وہ سارے لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید قرآن نے سنائی، لیکن میں نے سچ کہا اور سچائی کا یہ فائدہ ہوا کہ توبہ کا راستہ آسان ہوا۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے نبی نے کہی تھی علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا صحیح بخاری، اس کے علاوہ بھی اس کی تفصیل ہے، اور قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 118 اللہ نے آیت نازل کر دی وعلی الثلاثہ، اور ان تین لوگوں کا واقعہ الذین خلفوا جو پیچھے رہ گئے، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، ان لوگوں کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کا سینہ بھی تنگ ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے قرآن میں ان کا ذکر خیر باقی ہے۔ حضرت کعب بن مالک کا یہ واقعہ، اس میں دسیوں فوائد ہیں۔ سب سے پہلا اور عظیم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرنے والی چیز تسویف ہے۔ تسویف کا مطلب اب کروں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں ہو جائے گا، یہ تسویف انسان کو قبر تک پہنچا دے گی۔ انسان یہ سوچتا ہی رہے گا بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بعد میں سدھر جاؤں گا، وہ بعد وقت آتا ہی نہیں کبھی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے خیال کیا آیا؟ بعد میں تیاری کروں گا، بعد میں تیاری کروں گا، تسویف سے وہ پیچھے رہ گئے۔ لہٰذا ایاکم والتسویف، شیطان کا سب سے بڑا لشکر تسویف ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس طرح نیکی کو مؤخر کرنا، گناہ سے توبہ کو مؤخر کرنا، یہ نقصان دہ ہے۔ اور دوسرا بڑا اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو گیا، دو راستے ہیں، ایک یہ ہے گناہ پہ جم جانا، اڑ جانا، جھوٹے بہانے اور عذر پیش کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اعتراف کر کے، آدم علیہ السلام کے ہم بیٹے ہیں، جس طرح آدم نے اعتراف کیا علیہ السلام، اعتراف کر کے جو آدمی سچائی کے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی کو آسان کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ کر لے، کیسا بھی گناہ کر لے، توبہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک 50 دن تک پریشان رہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا کوئی مومن مایوس نہ ہو، اللہ معاف کرے گا۔ توبہ صحیح ہونا چاہیے، سچی ہونا چاہیے، شروط کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس واقعے سے حاصل ہونے والا ایک بہت اہم سبق اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ منہج صحابہ اور صحابہ کا طریقہ اور ان کا عمل، ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ حدیث بتاتی ہے رسول کے ایک حکم پر پورے مدینہ میں کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب سنت کا کیسا غلبہ تھا صحابہ پر کہ ایک آدمی ان کا سب سے قریبی رشتہ دار بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں منہج صحابہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سے بہتر لوگ اس زمین پر کبھی نہیں آئے ہیں۔ رسول کے ایک حکم پر پورے مدینہ میں ایسا سناٹا ہے کہ اس آدمی سے کوئی بات کرنے والا نہیں۔ یہ صحابہ کی تعظیم رسول کے لیے اور سنت کا احترام، اور ہر صحابی سنت پہ چلنے والا تھا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک اہم فائدہ حضرت کعب بن مالک کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ حضرت کعب بن مالک اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں منافقوں کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا تھا، وہ پیچھے رہ کر کے خوش نہیں ہوئے، پھر رسول سے جا کے وہ سچ کہتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا یہ عالم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس موقع تھا، وہ چاہتے تو بادشاہ کے پاس جا کر کے دنیا کی دولت لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کی دولت کو ٹھکرایا اور اسی طرح زندگی گزارنے کو پسند کیا۔ سوچئے وہ کیسا ایمان ہے۔ انسان اگر عزت اور شہرت اور دولت ملے تو انسان دین کو کتنی آسانی سے چھوڑتا ہے۔ صحابی اس مشکل دور سے گزر رہے لیکن بادشاہ کے پاس وہ نہیں گئے، الٹا ان کی تعظیم سنت کے لیے کیا ہے، جب رسول کی جانب سے اعلان ہوا بیوی کو چھوڑ دو، کعب بن مالک نے یہ نہیں پوچھا کیوں چھوڑ دوں، کیا وجہ ہے، کب تک چھوڑنا ہے، یہ پوچھا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، کیا طلاق دینا ہے یا صرف اسے دور جانا ہے۔ اللہ اکبر!
اب سوچئے کیسی تعظیم ہے رسول کی، کیسی سنت کی دلوں کے اندر عزت اور احترام ہے کہ وہ رسول کی بات سننے کے بعد کہتے ہیں رسول کی حدیث کا معنی کیا ہے یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. رسول کی حدیثوں پہ اعتراض نہیں، رسول کی سنت کو ٹھکرایا نہیں کہ یہ بتاؤ کہ بیوی کو چھوڑنا ہے یا طلاق دینا ہے. کعب بن مالک کا ایمان، ان کی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا. وہ کہتے میں نماز بھی پڑھتا تھا اور روتا بھی تھا، اللہ کی جانب میں رجوع کرتا تھا. اور اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی بسا اوقات آزماتا ہے، آزمائی سخت بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالی آسانی دیتا ہے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ دم کٹی ہوتی ہیں. دم کٹی کا مطلب وہ آگے نہیں بڑھتی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے. مصیبتیں ایک کے بعد دیگر ایک اپنے آپ کو بڑھا نہیں پاتی ہیں، اللہ نے مصیبتوں کو ابتر بنایا ہے. ان مع العسر یسرا، آسان مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی کرے گا. صبر کرو، انتظار کرو، اللہ کے ان دنوں کو گزرنے دو. آزمائش کے دن آئے ہیں، گزرنے دو، صبح شام ہوتی رہے گی، یہ مدت ختم ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ کشادگی بھی آئے گی. جس طرح کعب بن مالک نے صبر کیا. اور اسی طرح اس حدیث میں صحابہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ وہ آپس میں کتنے ہمدرد تھے، لیکن ان کی ہمدردی اللہ اس کے رسول کے لیے اور پھر توحید کی بنیاد پر اور سنت کی بنیاد پر ہمدردی تھی. رسول نے کہا بات بند کرو، سب نے بات بند کر دیا، اور پھر رسول نے اجازت دی، فوج در فوج آ کر کے ملاقاتیں کرتے ہیں. کیسی یہ محبت ہے آپس میں ان کی، اور کیسی الفت ہے ان کی. یہ صحابہ اکرام کی اخلاق اور ان کے عقیدے کو بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ اور منہج کیا تھا. ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اور ہماری دشمنی بھی اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے لیے ہے. حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ چاہتے تو خیانت کر سکتے. رسول تو ہر جگہ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، لیکن کوئی آدمی نہ بازار میں نہ کہیں ان سے ملنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبتوں کی بنیاد اللہ اس کے رسول کو ہم بنائیں. جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے وہ قابل تعریف ہے، وہ محبتوں کا بھی مستحق ہے. اور وہ جو شرک میں ہے، کفر میں ہے، اس سے ہم بری ہے اور اس سے ہم بیزار ہیں. اور جو بدعت میں ہے اس بدعت سے ہماری دوری ہے، لا تعلقی ہے. یہ صحابہ اکرام کا طریقہ بھی اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے حاصل ہونے والا اہم ترین اور آخری فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم بات بیان کی. وہ یہ ہے کہ وہ جو وقت تھا نکلنے کا، کھجوروں کے پکنے کا، سایہ لینے کا وقت تھا، اور سفر بہت لمبا تھا. اہل علم کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی عبادتیں بھی زندگی میں آتی ہیں کہ جن عبادتوں میں محنت لگتی ہے، مشقت ہے، تھکان ہے، لیکن اس وجہ سے آدمی عبادتوں کو ضائع نہ کرے. حج کے فریضے کو آپ دیکھیے، مظلوم ترین فریضہ ہے. وہ لوگوں کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کے باوجود اللہ کے گھر تک نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں مال قیمتی لگتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے پہلے ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائیں. یا اس سے بڑی ذمہ داری ہے، جس کو اللہ نے مال دیا وہ مکہ جا کر آ سکتا ہے، اس پہ حج کرنا فرض ہے. بیٹیوں کی شادی اور تجارت اور دکان اور تعلیم، یہ ساری چیزیں بعد میں، حج کا فریضہ مقدم میں. اسے برباد مت کیجئے. اگر کوئی آدمی استطاعت کے بعد بھی حج نہیں کرتا اور وہ مر جاتا ہے، سوچئے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کو اس نے پورا ہی نہیں کیا. یہ کتنا برا اور قبیح ہے کہ اللہ سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، 5 بنیادیں، صرف 4 کر کے اللہ سے ملاقات ہوگی. لمبا سفر صحیح، محنت و مشقت صحیح، آدمی اس سے پیچھے نہ ہٹے. آج ہمیں اللہ کے راستے میں ریگستانوں کا سفر تو نہیں کرنا ہے، یہی عبادتیں ہیں. زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہے کہ مال جب انسان کا تیار ہو کر ہاتھ میں آتا ہے اس طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول سے مقدم اس کو نہ کریں. اور اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے جو بات اہل علم میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تربیت اور حسن اخلاق، کہ کیسے آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی اور کیسے آپ کے صحابہ کا منہج تھا، کیسے رسول سے ان کی محبت تھی، کیسے رسول سے ان کا تعلق تھا، کیسے سنتوں کا احترام تھا. یہ پیغام ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب کو سنتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعت سے اور برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ جب تک ہم زندہ ہیں
ہماری زندگی لوگوں کے لیے خیر ہو، عافیت ہو، امن ہو، سعادت ہو، سکون ہو. اللہ تعالی ہمارے نفسوں کے شر سے ہمیں بھی اور ہمارے اندر جو نقصان ہے اللہ اس نقصان سے ساری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سبب کسی کو اذیت نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کی ہے، رمضان کا یہ مہینہ ان کو نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. جو حالت ایمان میں دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کمی اور تقصیر کی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور بقیہ دنوں میں عبادت کو توفیق عطا فرمائے. آمین. آخری ضروری اور اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی مسجد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج اس کے لیے چندہ ہے. آپ تمام احباب سے خصوصی گزارش اور اپیل کی جاتی ہے کہ مسجد کا خصوصی تعاون کریں. ماہ رمضان ہے اور اسی طرح مسجد کے بہت سارے اخراجات ہیں، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کا خیال کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے میں اپنا حصہ لگائے اور مسجد کا خصوصی تعاون کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس تعاون کو آپ کی میزان حسنات میں شامل فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.